اچھی باتیں حکمت کے پھول ہیں، اور کسی نے پنجابی میں کہا ہے کہ قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام کا آغاز ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، اور خدا کا برکت بھرا آسمان آپ پر اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ کھلا رہے، اور آپ کی زندگیوں میں کسی چیز کی قلت اور کمی واقع نہ ہو۔ موضوع ہے ہمارا، ٹاپک ہے مسلمان کون۔ ہم نے پچھلے کئی ہفتوں سے اس کے اوپر بہت ہی واضح مفصل بیان کو سنا، اور میرا ایمان ہے کہ ناظرین کی رائے قائم ہو چکی ہوگی کہ پھر مسلمان کون ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہر طرف کفر کی للکار ہے اور کفر کا نام ہے، اور کافر ایک دوسرے کو ہم قرار دیتے ہیں، اور قرآن بھی خطاب مسلمانوں سے نہیں کرتا، مومنین سے کرتا ہے، اور اسلام ایک نچلے درجے کی کہانی ہے ایمان کے اندر۔ لیکن ہم سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ہم اگلی باتوں کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس وقت سورہ بقرہ میں چلتے ہیں۔ یہ دوسری سورہ آف دا قرآن ہے، سیکنڈ، اور یہ لانگسٹ سورہ بھی ہے، یہ طویل ترین، یعنی جب آپ ہمارے ساتھ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کی معلومات کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کی آیت جو میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں وہ 208 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ، جو کہ قرآن کی سب سے لانگسٹ طویل سورہ ہے، اور اس کی 208 نمبر آیت میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے۔ اب یہاں جو خطاب کیا گیا ہے پھر یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب بنے گا کہ مومنو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مومن نہیں ہو پھر آپ کا اسلام مکمل ہی نہیں ہے۔ یا دوسری اس کی تشریح یہ ہو گئی کہ اسلام تب جو ہے آباد ہوگا جب مومن اس کے اندر ہوں گے، اور اگر وہاں مومن نہیں ہوں گے، صرف مسلمان ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیں گے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کریں گے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے، اور ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر طنز بھی کریں گے، اور حد بھی قائم کریں گے، اور ایک دوسرے کو مار بھی دیں گے۔ بڑی طویل فہرست ہے شہداء کی، یعنی اسلام کے شہداء کی۔ اگر شیعہ لوگوں نے حنفی، سنی یا کسی اور تنظیم کا بندہ مار دیا تو وہ بھی شہید ہے، اور اگر انہوں نے اٹھ کر شیعوں کو مار دیا وہ بھی شہید ہے، اور پھر بریلویوں نے اہل حدیث کو مار دیا وہ بھی شہید ہے، اور اگر اہل حدیث نے بریلویوں کو مار دیا تو وہ شہید ہے۔ تو آپ نے جنگ کس کے خلاف لڑی؟ مسلمان پھر کون تھا نا؟ شہادت کا تو ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پورے قرآن شریف میں قتل ہو جانے والے لوگوں پر اللہ کی راہ میں جہاں سے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن چونکہ کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بات نہیں کہ مومن آدھے داخل ہے، مومن ہیں تو اسلام ہے، اگر مومن نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایمان جو دائرہ ہے ایمان کا یا مومنین کا، یا ایمان کے جو مخاطب ہیں قرآن کے اندر، جو مخاطب وہ مومنین ہیں، کہیں بھی مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا، لیکن مومن وہ ہے
جس کے ذریعے اسلام آباد ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، واقعہ کرب و بلا، یعنی جناب امام حسین نواسہ پیغمبر اسلام کا کربلا کے اندر کن کے ہاتھوں قتل ہو جانا اور بڑے بے ایمانہ طریقہ سے، بڑے ظلم بڑے انداز میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے آپ۔ لیکن وہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ اب اسلام کیسے ہے؟ اسلام مومن کے دم سے، اور اس کو حضرت اقبال کا یہ شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا میں کون مارے گئے؟ کون مارنے والے تھے؟ مارنے والے مسلمان تھے، کلیئرلی کہتا ہوں۔ یا دوسرا درجہ جو رکھ لیں وہ منافقین کا رکھ لیں کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ یہ کہہ لیں، جو بھی کہنا آپ نے کہنا، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ تو مارنے والے کون تھے جی؟ انہوں نے حج بھی کیے ہوئے تھے۔ اگر شمر لائن کہا جاتا ہے، شیعہ لوگ کہتے ہیں شمر لائن، اس کا آپ زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ قرآن کے اوپر مہارت رکھتا، نماز پڑھتا، اور دیگر لوگ بھی، اور نواسہ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے، ایک حجت کو، دلیل کو قائم کر رہے کہ میں کس کا بیٹا، کون میری ماں، کون میرا نانا۔ لیکن دنیا کے لوگوں سنو غور کے ساتھ، اور طالب علم، اسکالرز، وکلا اور ہر مقطع فکر کے لوگ سنیں، قتل حسین جو ہوا ہے وہ کن کے ہاتھ؟ وہ نمازی بھی تھے، ان میں حفاظ قرآن بھی تھے، الحاج بھی تھے، مسلمان انہوں نے قتل کر دیا۔ اور یہ جو شاعر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اب حسین کون ہے؟ جس کو مسلمانوں نے مومن حسین کو قتل کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی یہ مسلمانوں کی موت ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی اسلام کو زندگی دینے والا مومن ہے جو کربلا میں مارا گیا، یہ مارے گئے۔ اب یہ نہ کسی مسیحی کا شعر ہے، نہ کسی پادری کا ہے، نہ کسی پاسٹر کا ہے، یہ جناب شاعری بھی آپ کی اپنی ہے، قرآن شریف بھی آپ کا اپنا ہے، پھر کربلا میں مارے جانے والے بھی آپ کے اپنے، ان کو مارنے والے بھی آپ کے اپنے ہیں، تو پھر مسلمان کون ہے؟ میں آج یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج اس موضوع کا اختتامی پروگرام ہے، اور اگلے ہفتے سے پھر کچھ اور ہم شیئر کریں گے، لیکن یہ میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان کون ہے۔ اور پھر ہم تھوڑا اگر اور آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کی کئی آیات جو ہیں وہ اس کے اوپر سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں، اور ہمیں بتاتی ہیں کہ بیسیکلی جو معاملہ ہے وہ ہے کیا اور کس طرح سے ہے۔ اگر ہم چھٹی سورہ آف دی قرآن میں چلتے ہیں، سورہ الانعام، یہ بہت مشہور سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر غالباً 162 ابھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ جو بات لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو مسلمان کا اور مومن کا جو فرق ہے وہ بیسیکلی ہے کیا۔ اور یہاں پہ یہ لکھا ہے، یعنی مومن کی بات کیا ہے، 162 آیت 162، کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور پھر کیا ہے، دینن قیمن ابراہیم حنیفہ و ما کانا من المشرکین، اور دین صحیح مذہب ابراہیم جو ایک خدا کی طرف تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز، کل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ اب یہ سن لیجئے ساری بات کہ ہم نے ابھی تک جو تذکرہ کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ مسلمان کون ہے۔
آپ کو سمجھایا ہے، کوشش کی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں مومن کون ہے. لیکن آج ابھی جو بات سنانے یہ فرق ہے. آپ نے 3-4 چیزوں کو ذہن میں رکھنا. آیات یہاں میں نے شروع کی. پہلی بات کیا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں. میرے پروردگار نے قل اننی ہدانی، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. میں دین ابراہیم پر قائم ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور پھر یہ کیا کہ میری نماز کس کے لیے؟ قل ان صلاتی، کہہ دو کہ میری نماز، و نسکی، اور میری عبادت، و محیا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے. اب ذرا ہم اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں کہ کیا میری نماز واقعی خدا کے لیے ہے؟ میری عبادت واقعی خدا کے لیے؟ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ آخر وقت ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، دن رات قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور محض ایک ایکسرسائز اور کھیل کود ہوگا ان کی نماز، کیونکہ ان کی رغبت کسی اور طرف ہوگی. اور پھر قرآن نے ان نمازیوں کا احتساب اور حد بھی بیان کی. سورہ المعون کو پڑھ کے دیکھ لیں. اور یہاں پر لکھا ہے، اگلی جو آیت میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کے اندر لکھا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اب جا کر آپ مسلمین کا لفظ سن رہے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، دین ابراہیم پر ہوں، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور میری نماز اللہ کے لیے، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب خدائے رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں. اب ہم اس کی ریورس بات کرتے ہیں کہ فرما بردار کون ہے؟ فرما بردار کون ہے؟ یعنی مسلمان کی بھی اگر تعریف جانی تو وہ کون ہے؟ میں اس کی الٹ ارینجمنٹ آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر کہوں کہ مسلمان کون ہے، تو جو خدا کا حکم اسے ملا ہے اس کو پراپرلی عمل کے اندر لانے والا. پھر وہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں صرف کہ اللہ مسلمانوں کا رب ہے، نو، رب العالمین کا ماننے والا ہو، اور اس کا مرنا کس کے لیے ہو؟ خدا کے لیے ہو، اور اس کا جینا بھی خدا کے لیے ہو، اس کی عبادت بھی خدا کے لیے ہو، اور اس کی نماز بھی خدا کے لیے ہو، اور پھر وہ دین ابراہیم پر ہو، اور پھر وہ سیدھے راستے پر ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنی باتیں میں نے گنوا دی، پھر مسلمان کون؟ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھ لینا کافی نہیں ہے. یہ پڑھ لیجیے، ان کی تفہیم کے اندر ہے. بلکہ کیا ہے؟ وہ نماز جو آپ نے مسجد کے اندر پڑھی ہے وہ تیرے کاروبار میں بھی آ کر قائم ہو. مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر دکان کے اوپر تو ملاوٹ کر رہے ہیں، بات بات پہ قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اپنائے ہوئے ہیں، سخت طریقے سے بولتے ہیں، دین کی دعوت بھی دیتے ہیں. تو مسلمان صاحب کہتے ہیں جلدی سے کلمہ پڑھ لو. اور کئی ویڈیوز آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں کہ جب کسی کو مار رہے تھے، ایک ہندو لڑکے کی سٹوری ہے، ایک کرسچن کی بھی ہے، اور کئی لوگوں کی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کو کہا گیا آپ کلمہ پڑھو ورنہ آپ کو یہ کر دیں گے. اور ان کے جو دیوتا ہیں، جو ان کا جو تصور خدا، ان کو گالیاں دی گئیں. اللہ قرآن نے تو منع کیا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کو، تانا ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کرے. تو پھر مسلمان کون ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا نا. یہ آپ ڈھونڈیں اس کو، چراغ لے کر، دیا لے کر، ٹارچ لے کر ڈھونڈیں کہ وہ ملے گا نہیں. تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی نا بات کہ پھر مسلمان کون ہے؟ تو جہاں جو قرآن نے جو بات کہی ہے کہ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں، یعنی پہلی بیسٹ قسم کا مسلمان کوئی ہو سکتا ہے تو اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ جو خدا کا حکم مانے،
جو رب العالمین کے لیے مرے بھی جیے بھی، عبادت بھی اس کے لیے ہو، نمازیں بھی اس کے لیے دکھاوے کے لیے نہ ہو، الحاجی اور الحاد نہ بنائے اور لوگوں کو شہرت نہ کرے، پھر وہ کیا کرے؟ سیدھے راستے پر اور دین ابراہیم پر قائم ہو، تب جا کر آپ کے لیے دعوت فکر ہے۔ پھر آپ بتا دیں، ہم تو کہہ دیے ہماری نماز ہے، یہ شیعوں کی نماز ہے، اپنے الگ سے سنے ہوں گے لفظ، یہ سنیوں کی نماز، یہ اہل حدیثوں کی نماز، تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ اور یہاں پہ کیا لکھا تھا؟ قل انا صلاتی و نسکی، یعنی میری صلات، میری نماز کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے۔ بہرکیف ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، وقت محدود ہے کہ مسلمان کون ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی اچھی سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمان ہے کون اور کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ چند آیات جو میں آپ کے ساتھ اور پیش کر رہا ہوں وہ آپ کو حیران کر دیں گی، اور یاد رکھیے قرآن شریف کی کئی آیات کے اندر جو صحیح اس کے بندے ہیں ان کی کچھ صفات لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے مرتبے کا بھی ذکر ہے، اور نیکی کا آغاز بھی ایمان ہی سے کرتی ہیں، اسلام سے نہیں کرتی۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں جی، سورہ بقرہ کی 178ویں آیت، سورہ نمبر 2 ہے، اور ہم آگے جا رہے 170 سے آگے آیات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیات ہمیں کیا کہتی ہیں، بلکہ 177 ورس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ غور کے ساتھ سن لیجئے اور آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے۔ لکھا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ ہے۔ اب سن لیجئے، نیکی کیا ہے، نیکوکاری کیا ہے؟ کہ من آمن باللہ ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی کہ اللہ پر اسلام لائے، من اسلم باللہ ہے، من سلم باللہ ہے، نو، من آمن باللہ ہے والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب والنبیین، اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اب سن لیجئے گا، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، یعنی جن کی گردنیں مظلومی میں ہیں، قید میں ہیں، ان کو خرچ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں کیا کریں؟ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، سچے ہیں، یہی ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے جی قرآن کا خلاصہ کہ وہ لوگ کون سے ہیں۔ تو مسلمان کہاں ہیں؟ اب پھر میں ذرا ریورس اس کو پڑھ رہا ہوں کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ثابت قدم ہیں؟ نہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میر جعفر اور میر صادق، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر غدار ہیں۔ ٹیپو سلطان کی بہت شہرت کی جاتی ہے، لیکن ٹیپو سلطان کا ذرا آخری وقت بھی مسلمانوں سے پوچھی کہ کیسے وہ مر گئی، کیسے مار دیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا آخری وقت بھی دیکھیے، چونکہ یہ سچی باتیں ہیں جو بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو میر جعفر صادق ہندوؤں کی بات نہیں، یہ مسلمان کی بات ہے۔ تو مسلمان کون ہے؟ جو آپ یاد رکھیے کہ ثابت قدم کہاں رہیں اور ثابت قدم نہیں رہے، پھر عہد کریں تو پورا کریں۔ میرے یہ نوٹس میں بات آئی ہے، بہت سے لوگ شغل میں کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن کل ملتے ہی نہیں۔ بلکہ میرے ایک جاننے والے، اچھے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بات کوٹ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اکثر جب انشاءاللہ بڑے زور سے کہہ دی جائے تو وہ کام ہی بندہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹرکا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو مذہبی پھکی دے دی ہے، یا مذہبی طور پہ میں نے آپ کو مطمئن کر دیا ہے۔ تو یہ لکھا ہے کہ مومنین تو وہ ہیں، لیکن مسلمان کون ہیں؟ جو جنگ و جدل کے اندر، مارکا کارزار کے اندر میر جعفر صادق کی بات ہو جائے،
عہد کریں تو پورا نہ کریں، نمازیں پوری نہ پڑھیں، آپ کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ نہ دیں اور دیں بھی تو شہرت کے لیے، پھر گردنوں کے چھڑانے کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ بندوں کو پنسانے کے لیے استعمال کریں، اور مسافر کو حقارت سے دیکھیں، محتاجوں کو ددکار دیں، اور یتیموں اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہ کریں بلکہ ان کے اوپر اپنی دہشت ٹکا دیں۔ اور پھر کیا ہے کہ پیغمبروں میں فرق کریں کہ کسی کا نام آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ لیں اور کسی کو ویسے ہی خدا معاف کرے عیسیٰ اور موسیٰ کہہ دیں، اور پھر خدا کی کتابوں پر ایمان نہ لائیں، کہہ دیں یہ بدل گئی ہیں۔ خدا کے 4 فرشتوں کے تو نام یاد ہوں، اور آج میں یہ بات آپ کو علمی بات بتانے لگا ہوں، وہ 4 فرشتوں کے نام ہبریو نیم ہے۔ گیبریل جسے جبرائیل کہتے ہیں، میکائیل کہتے ہیں، اسرائیفیل کہتے ہیں، عزرائیل کہتے ہیں، اور پتہ نہیں اور بھی، لیکن 4 فرشتوں کے نام، اور باقی فرشتے کہاں گئے؟ کتنے فرشتے ہیں؟ لیکن یہ نام بھی عربی کے نہیں ہیں، یہ عبرانی کے نام ہیں، ہیبریو ورڈ ہیں۔ بہر کیف تو مسلمان پھر کون ہے؟ کیونکہ ملاوٹ، وعدہ پورا نہیں، یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد نہیں، بلکہ ہر مسلمان دوسرے کا شاکی ہے۔ جناب یہ تو بہت بڑے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھتے بھی نہیں۔ ابھی میری پچھلے مہینے کسی عزیز دوست سے بات ہو رہی تھی، مسلمان بھائی سے، تو وہ یہی شکوہ کر رہے تھے، جی ہمارے تو کچھ رشتہ دار بہت اچھے امیر ہو گئے لیکن ہمیں پوچھتے بھی نہیں، نہ عید پہ، نہ شبرات پہ، نہ کسی مصیبت میں، نہ وہ مدد کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمان کون ہے؟ اس کا مطلب وہ کہیں بھی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معاشرہ بتا رہا ہے، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن بندوں کے خصائص تو یہ ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کے الٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا۔ تو نیکی یہ نہیں کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیں، بلکہ نیکی کا عالم جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ ہے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، اور اس کے بعد نیک اعمال کا بھی ذکر ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، اعمال صالح کرے، تو پھر وہ جو ہے وہ بات بن سکتی ہے۔ اور یہاں پر کہہ دیا گیا ہے، اور بڑے واضح طور سے، نہ صرف قرآنی آیات سے یہ باتیں واضح ہیں بلکہ پیغمبر اسلام کے اقوال و فعل سے بھی مسلمان کس کو کہا گیا ہے۔ اور مجھے ہمیشہ حیرانگی ہوتی ہے کہ مسلمان کی جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں سن لیجیے، وہ سب احادیث سے متعلق ہیں جو مختلف پس منظر رکھتی ہیں، اور بعض تعریفیں نہیں صفات ہیں لیکن ان کو شہرت دی جاتی ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تعجب مجھے نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مسلمان کون ہے۔ تو زیادہ موقعوں پر یہ شہرت ہے، لیکن اپنی تعریفیں اور اپنی جو ہے اس سے باتیں نکال دی جاتی ہیں، اور ان پر تعریف کا لفظ بھی بعض دفعہ صادر نہیں آتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب ہم پیغمبر اسلام کی احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یاد رکھیے کافی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی بات کر لیں، جناب ابوبکر، جناب علی کیسے ایمان لائے تھے، اور یاد رہے کہ اس وقت تک ابھی صرف سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں، اور ان میں نبی یا رسول یا قرآن یا توحید کا کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی لفظ نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ لفظ نہیں تھے تو پھر ایمان کس پر لائے تھے؟ یہ بڑی بات ہے۔ وہ شخصیت جو پیغمبر اسلام کی تھی، اور پھر یاد رکھیے کہ پہلی وحی کے بعد ورقہ بن نوفل سے جب پیغمبر اسلام کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات کو سنا ہے، اور پھر اسی باب نزول وحی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ کچھ عرصہ نہ گزرا کہ ورقہ بن نوفل کی موت ہوگی، وہ مر گئے، اور وہاں لکھا ہے کہ وحی آنا بند ہو گئی۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بیسیکلی مسلمان کون ہے اور کس طرح سے اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔
اب آپ کو میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ مسلمان جناب بڑے غور کے ساتھ سنیے، وہ ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نہ زبان سے، نہ آپ کے بیان سے، اور نہ ہی آپ کے کام سے کوئی دوسرا انسان محفوظ ہو تو پھر مسلمان کون ہے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ آج ہر طرف خلفشار ہے، عجیب طرح کا تماشا ہے۔ میں اپنی رائے دیتا ہوں، اور میں نے ایک دفعہ کسی اپنے بہت محترم ساتھی سے کہا تھا کہ مسلمان کون ہے اور کہاں ہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بھی یہی تڑپ ہوگی اور آپ کے دل میں یہ خیال اب آ رہا ہوگا۔ کوشش کیجئے، ڈھونڈیے، اور ہمارے تمام ان موضوعات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ خدا کی ذات ہم سب کے ساتھ ہو اور صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنے اور سچائی اور دیانتداری سے بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا، سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آئیے اس آزادی کے لیے شکر گزاری کریں۔ رب الفاظ زندہ پاک خدا، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے پاک قدموں پہ جھکتے، آپ کو سجدہ تعظیم کرتے، آپ کی شکر گزاری کریں۔ ہمیں برکت دیجئے، ہمارے معاملات جو ڈسٹرب ہیں انہیں ٹھیک کر دیجئے، ہماری مشکلات کو آسان کیجئے، ہماری آسوں، امیدوں اور مرادوں کو پورا کیجئے۔ یہ دعا ہم آپ کے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم جناب حضرت خداوند یسوع المسیح کے صدقے، ان کے طفیل اور وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیجیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔